ڈاکٹر صاحب ایک بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں مسجد بن رہی ہے، تو اگر میں مسجد میں قربانی کی نیت سے حصہ ڈال دوں اس کی تعمیر میں، تو کیا میری طرف سے یہ قربانی شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ آج کل یہ رائے بہت سے لوگوں کی طرف سے سامنے آتی ہے کہ قربانی پہ اتنا زیادہ پیسہ لگانے کی بجائے وہ پیسے یتیموں پہ صرف کیے جائیں، فقیروں مسکینوں کو دیے جائیں، کسی جگہ مسجد پہ لگا دیے جائیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہوں کہ قربانی کرنا یہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اللہ کا مال ضائع ہوتا ہے، اور مسجد پہ لگائیں گے، یتیموں پہ لگائیں گے، فقیروں مسکینوں پہ لگائیں گے تو یہ مال کسی اچھی جگہ پہ لگے گا۔ تو ہمیں اس معاملے میں قرآن و حدیث کی نصوص کی طرف دیکھنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف دیکھنا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کیا ان کے زمانے میں فقر نہیں تھا، غربت نہیں تھی، یتیم نہیں تھے؟ سب کچھ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، بلکہ ایک کی بجائے 2 بکرے اللہ کی راہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس لیے قربانی اس کو ایک عبادت سمجھنا چاہیے، اور یہ عبادت ہے، اس کو اہمیت دی جائے۔ جانور ذبح کرنا اللہ کے نام پہ یہ ایک عبادت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور آپ جب جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے موقع پہ، ایک تو آپ نے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیا، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا، یہ عبادت، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کیا، تیسرے نمبر پہ آپ نے لوگوں میں اس عظیم عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا، چوتھے نمبر پہ آپ خود بھی گوشت کھائیں گے، اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کریں گے، رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے، فقیروں مسکینوں میں تقسیم کریں گے، یتیموں میں تقسیم کریں گے، تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اس عظیم عمل کو اہمیت دی جائے، اور اس عمل کی اہمیت کو جو لوگ کم کر رہے ہیں ہمیں ان کا شریک کار نہیں بننا چاہیے، ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ آپ اس چیز کو زیادہ اہمیت دیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے، آپ اس چیز کو زیادہ اہمیت دیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت دی ہے، جس کو صحابہ کرام نے اہمیت دی ہے۔ اب آتے ہیں اس بھائی کی طرف جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں یہ پیسے جو جانور خریدنے پہ لگانے ہیں میں مسجد پہ لگاؤں قربانی کی نیت سے، تو کیا میری طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ قطعی طور پہ قربانی نہیں ہوگی۔ مسجد میں آپ پیسہ ڈالیں گے، اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، یہ یقیناً ایک عظیم عمل ہے، لیکن یہ قربانی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق مسجد میں بھی حصہ ڈالیں، اور کوئی نہ کوئی جانور بھی ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ خیر کے ہر کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ جہاں پہ قربانی نہیں کر سکتا، وہاں پہ پابندی ہے قربانی کرنے پہ، تو کیا وہ اگر قربانی کی نیت سے پیسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دے تو کیا اس کے لیے یہ قربانی شمار ہوگی؟ جی گزارش یہ ہے کہ قربانی تو بالکل شمار نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ یہ پیسے غریبوں فقیروں مسکینوں میں تقسیم کرنے کی بجائے اس ملک میں بھیج دیے جائیں، اس شہر میں بھیج دیے جائیں جہاں قربانی کرنے کی اجازت ہے، اور وہاں پہ جانور ذبح کیا جائے اس آدمی کی طرف سے جو ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر اس کا گوشت فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں اس موقع پہ جانور ذبح کرنے کے عمل کو اہمیت دی جائے، اور اس کا گوشت یہ فقیروں مسکینوں میں تقسیم ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔